یا اللہ یہ اگر کسی کی گم ہو گئی ہے تو دوبارہ عطا فرما. ہاں ہو سکتا نا، کبھی بھول بھی سکتا بندہ. اب ذرا غور فرمانا، توجہ میری طرف رہے گی، بات سمجھ جائے گی. کیا کیا؟ منہ دھویا اور ساتھ دھو لیے ہاتھ. اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اوکے کرنا ہے، مسا. مسا کا سنت طریقہ، افضل ترین سنت وہ یہ ہے کہ یہاں سے اس طرح لے ہاتھوں کو پیچھے کھٹی تک، گدی تک، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے اسی طرح واپس آ جائے. یہ انگلی شہادت کی کار میں ڈالے گا، جتنے رستے بنے ان میں گھمائے گا، اوپر سے یہ بلڈوزر پھیر دے گا. ٹھیک ہے؟ اب اس پہ غور کرو، یہ کیوں کیا ہے؟ بڑی بات کر گیا، تو نے سوچا ہی کبھی نہیں. کہتا مولا میں منہ سر بنا کے میک اپ کر کے تیرے در پہ آ رہا ہوں، کچھ زبانی جمع خرچ نہیں. مولا تو گواہ ہو جا، اگر تیری رضا میرا سر سامنے سے لینے میں ہے تو سر حاضر، مولا گردن پیچھے سے کٹوانے میں ہے تو گردن حاضر. بڑک نہیں لگائی، اوور ایسٹیمیٹ نہیں ہوا، ان کانوں سے سنا، دماغ میں بٹھایا، اور پھر میں نے یہ نعرہ لگایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پاؤں تو دھونے پاک گھر میں آنے کے لیے. آگے سمجھ بات، پاؤں دھوئے پاک گھر میں آنے کے لیے. اب ذرا آگے بھی تھوڑا سا بات انشاءاللہ جلدی پوری کرتا ہوں، بہت زیادہ لمبی کر گیا. عشاء لیٹ ہو سکتی ہے، خطاب ربانی صاحب دا پورا کرنا ہے، تسلی بڑھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ تا ہونا جو تسی گوڈے نہیں پکڑنے تھے، تو جو گوڈے پکڑ لینا پھر تو کم خراب ہونا ہے. آئے کان کرے ذرا. اب بچے نکی نرسری جیڑی ہے انہوں پاویں چھٹی کر دئیے. اچھا چلو ماشاءاللہ، نہیں چھٹی نہیں کرنی، یہ تو ساڑھا مال ہے، سنگار ہے انشاءاللہ. ذرا توجہ کریں، میری طرف آگے بڑھ رہا ہوں. اب کیا کرنا ہے بھائی وضو کے بعد؟ اور کتھے جانا ہے؟ مسیتی جانا نا. تو کیسے آنا ہے؟ کون سا پاؤں اندر رکھو گے؟ اور کیڑا پیر اندر رکھنا ہے؟ سجا، دایاں. تو کوئی دعا بھی مانگنی ہے کیا؟ چلو لمبی دعا چھوڑتا ہوں، لمبی چھوڑتا ہوں، مسرون وہ لمبی ہے، بسم اللہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی گزارا کر لیتا ہوں. اللہم افتح لی ابوابا. اور ذرا سائل پہ توجہ تو کر، منہ بنا کے تیار ہوا ہے، وعدہ کر کے اشٹام دے کے آیا. یہ اشٹام ہے کہ گردن اگوں بھی حاضر پچھوں بھی حاضر، یہ اشٹام ہے. اور اب دایاں پاؤں اندر رکھ کے کہتا ہے اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے ابوابا. یہ جمع ہے باب کی، باب کہتے ہیں دروازے کو. اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دے، رحمت کے سارے دروازے کھول دے. اتنی تیاری کر کے آیا ہوں، خالی نہ چلے جاؤں. اور اب کیا کرنا ہے؟ نماز نیت کرنی ہے. یہاں بھی ذرا غور کر، نماز کیا کرنی ہے؟ نماز نیتڑی ہو. تھک گئے ہو؟ اک گئے ہو؟ چھپ گئے ہو؟ تو پھر بولے حضرات نماز کس طرح شروع کرنی ہے؟ جو نیت دل دی ہوتی ہے، یہ تو میں بحث نہیں، وقت میرا بچنا ذرا. یہ کیا ہے؟ نماز کا تعلق ہے رب سے. وضو کر کے آ گیا، نیت کر کے آیا ہے، نیت ہوتی دل سے. چلو آپ کہیں گے جی 2 رکعت نماز سنت وقت فلاں مسجد فلاں. حضرات میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، اتنی بات کرتا ہوں جس نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا، قضائے حاجت کی دعا سکھائی، جس نبی نے وضو کا طریقہ سکھایا، بسم اللہ سکھائی، وضو کی دعا سکھائی، جس نبی نے ایک ایک نماز کا حرف سکھایا، اگر نیت کے الفاظ بھی ہوتے تو اللہ کے نبی عربی میں ساتھ سکھا جاتے. یہ ویسے بھی بات اچھی نہیں لگتی کہ نماز عربی میں نیت پنجابی میں، نماز عربی میں نیت اردو میں، نماز عربی میں اور نیت 2 رکعت مونس پگے دا کا وقت بس مقتل دے پشتوں میں. حضرات یہ نہیں ہے، یہ تو ویسے لگے گا جیسے وہ پنجابی کی مثال ہے، دیسی کھوتی ولایتی ٹیٹنا. یعنی گدے جو وہ دیسی ہے اور جو ٹیٹنا لگاتی ہے وہ ولایتی ہے. یہ بات بنتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے. نماز عربی میں تو نیت بھی دل میں ہوتی ہے، ایسے ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور سکھا جاتے. اب نماز کیسے نیت کرنی ہے؟ یہ کیا ہے؟
کیا ہے جو بہل ہونڈے کیا، یہ کیا ہے؟ رفع الیدین۔ یہاں لمبی بات نہیں کرتا، ایک لفظ کہوں گا، مجھے یاد ہے طبرانی کی روایت، جب بندہ سجدے میں جائے ایسے ہوتا ہے گویا رب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر رکھ دیا کہ مولا اب تو جانے دے، بڑی عاجزی۔ اور یہ رفع الیدین بھی نماز میں بہت بڑی عاجزی ہے۔ دعا تو پیچھے کے پڑھنا ہے، فاتحہ شریف اینج سوں گے جی میں پتہ نہیں کی ہو گیا، کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے فاتحہ۔ ہاں فاتحہ تو سچی بات ہے، یہ واحد وہ دعا ہے بندے کی طرف سے جس کے جواب میں اللہ نے 30 پارے کا قرآن دیا ہے۔ وہ سارے مضمون جو قرآن میں ہیں وہ فاتحہ میں موجود ہیں، اتنی جامع، تو اس لیے اس کے بے شمار نام ہیں۔ ام القرآن ہے اس کا نام، سبع مثانی ہے اس کا نام، شفا ہے اس کا نام، بے شمار اس کا نام ہے۔ جتنا بندہ بڑا ہوگا القاب بھی زیادہ ہوں گے۔ حضرات فاتحہ کے متعلق بھی میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، آپ بیتی کی ایک بات سنا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے چھوٹی بہن تھی وہ فوت ہوگی، چھوٹا پھر بھائی ہے، تیسرے نمبر پہ میری ہمشیرہ، میں اسکول میں پڑھتا تھا 7ویں جماعت میں، کھلے کھلے ہمارے ہاتھیں سادہ سا جیسے ہوتے ہیں دیہاتی ماحول میں، ذمہ دارہ بھی چھوٹا موٹا ہے، بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں، کچھ تعلق بھی ایسی فیملی سے تھا جہاں یہ رکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک دن اس طرح بارش آئی ہمارے وقت میں، اب نہیں یہ چائے وائے، اب تو جہاں جاؤ جائے اور چائے آئے یہ تیار ہوتی ہے پہلے سے، صبح تھرمس بھر دیا جاتا ہے، چائے لازمی جز بن، کبھی ایسے نہیں تھا، بزرگوں سے پوچھو۔ ہمارے ہاں تو چائے اس دن پیتے جس دن کسی کے پیٹ میں درد ہوتا، سر میں درد ہوتا، یا کوئی بارش آتی، سردی ہوتی کہ چائے پکاؤ، کھلی پکاتے 4 پیالے پی لیتے، پتہ نہیں دوبارہ نمبر کب لگے گا۔ اس طرح آندھی چڑھی، میری ماں نے مجھے کہا تو چائے پکا لے گا؟ میں نے کبھی پکائی تو نہیں تھی، میں نے کہا امی یہ کون سا الجبرے کا سوال ہے، پانی ڈالنا ہے، گڑ ہمارے میرے کمرے میں پڑا ہے، دودھ بھی ماشاءاللہ کافی ہے، میں پکاتا ہوں۔ میں دوڑ کے گیا، اس وقت میں موری والا پیسہ ہوتا تھا، سوراخ والا پیسہ، موری والا پیسہ، میں دوڑ کے موری والے پیسے دینے ایک پتی چاتی آیا، پتی چاہ لے آیا دکان تو، بڑا میں خوش، اچھا دی میری واری ہے۔ اب جب اناڑی نیا کھلاڑی بس پھنس گیا، میں نے پانی ڈالا کو لوٹا، اچھا کافی کھلی پکائیں سب پیئیں گے، اور دودھ بھی میں نے ماشاءاللہ ٹھوک کے ڈالا، گڑ بھی پورا ڈال دیا، وہ جو پتی تھی وہی رہ گئی جہاں پڑی تھی، اس کا مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ اتنے میں آندھی آ گئی، میں نے جلدی سے چائے اٹھائی اندر رکھی، میرے ابو جی نے ڈلو لیا، وہ ڈلو سا، وہ چائے کیا نے پکائی ہے؟ میں خوش ہوا بھی چنگی بن گئی ہے، میں جی میں پکائی ہے، بیڑی روڑ دیتی ہو، کیا ہوا ہے؟ سفید بڑی ہے، میں کہا یہ تو اچھی بات ہے، سفید ہوئی تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے چائے آ کے گڑکائی لسی ہے، یعنی لسی گرم کر کے لایا چائے ہے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ کہندے ہو بے وقوف، اس میں چائے تو ڈالی نہیں، چائے تو اس میں 1 پیسے والی چائے میں نے اس میں نہیں ڈالی، سارے ہی ایٹم پورے، پانی پورا، دودھ پورا، گڑ پورا، پھر بھی پریشان نورا پریشان ہو گیا، سارے کام پورے ہونے کے باوجود کہیں گے یہ چائے نہیں یہ گرم لسی ہے۔ میں آپ سے، یہ میرے مولا نے مجھ سے اس لیے کروایا کہ مجھے نبی کے غلاموں میں سے علماء کا تھیلا بردار بنانا تھا۔ حجازی ذہن میں رکھ، چائے میں دودھ بھی پورا، گڑ بھی پورا، آگ بھی پوری، دودھ بھی ٹھیک، ساری چیزیں ایٹم سارے کے سارے پورے، جس کا نام چائے تھا وہ اس کے پاس نہیں آئی۔ جب کہا چائے نہیں، میں دوڑ کے گیا اور میں نے کہا اے لو وچ پالو چاہ، کہنے کے چھوڑے وقت دی نماز تے کویڑے دیاں ٹکراں، ٹھیک ہے ویڑے دی نماز ہونی تے کویڑے دیاں ٹکراں۔ اب ذرا میری بات کو سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرات نماز میں نے نیت کر لی تو اللہ، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی۔ صحیح حدیث ہے جی؟
قدسی حدیث کہا میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان کس چیز کا نام لیا؟ کہا جب اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ حاصل کیا سرے تک چلے جاؤ، اشارہ کرنا تھا میں نے۔ حضرات نماز اللہ نے صرف فاتحہ کو کہا، پتی فاتحہ ہے، چائے فاتحہ ہے، میں رکوع پورا کروں، اتحیات پورا پڑھوں، قیام پورا کروں، اس میں نماز نہ ڈالوں تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ میری بات سمجھ گئے ذرا؟ پتی تھوڑی نہیں ڈالی تو چائے نہیں بنی، چائے ڈالی نہیں، ساری نماز پڑھ جاؤں نماز نہ ڈالوں تو نماز کیسے بن جائے گی؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا اور رحمت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں یہ کوشش کی ہے۔ نصیحت کرنا چاہوں گا، اس پوزیشن میں نہیں، گناہ گار ہوں میرے بھائیوں، زندگی بڑی عارضی ہے، موت کی گولی تیزی سے چل رہی ہے، نہ جانے کس وقت میرا نمبر لگ جائے، کوشش خواہش تمنا کریں، جاتے ہوئے کلمہ طیبہ پہ جائیں، مولا جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔